اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر قرآن پر ایمان لانے کی وہ تاکید کی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اول منکر نہ بن جانا، اور حق کو باطل، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ سچ کو چھپانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ آج کی جو آیت مبارکہ آیت نمبر 43 اس میں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کا علاج اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے کہ اور کھڑی کرو نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور کھڑی کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اور جس وقت کے قرآن وہ اتر رہا تھا، مدینہ کے اطراف میں جو بسنے والے یہودی تھے، اہل کتاب، یہ نسلی برتری کے زوم میں مبتلا تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ انبیاء کی اولاد ہے، انبیاء کے خاندان سے ہیں، تو اس غرور کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کو کم تر سمجھتے تھے، عربوں کو یہ جاہل اور امی، ان پڑھ خیال کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ کے علاوہ آیت 40 سے آیت 143، اس کے علاوہ سورہ آل عمران، دیگر صورتوں میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ یہ جو یہودی کس قسم کے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا تھے۔ دوسرا، یعنی ایک تو اس وجہ سے کہ انبیاء کے خاندان سے، تو یہ غرور میں مبتلا تھے، دوسری قوموں کو کم تر سمجھتے تھے۔ دوسرا، ان کا جو باطل نظریہ تھا اور غرور تھا، اور وہ یہ تھا کہ نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں جاری رہے گی، بنی اسرائیل کے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں آپ علیہ السلام بنی اسماعیل میں آ گئے تو ان کی ساری برتری ختم ہو گئی، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو لہٰذا حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ ان کی ایک یہ وجہ بھی تھی۔ اب خاندانی طور پر کہ انبیاء کے خاندان سے ہیں، اور پھر جناب اس غرور میں مبتلا، اس باطل نظریے میں مبتلا کہ نبی آخر الزماں، اور
نبوت انہی کے خاندان سے جاری رہے گی۔ انہیں مالی اور منصبی برتری بھی حاصل تھی، کیونکہ اہل کتاب تھے، مشرکین بھی ان کا ادب و احترام کرتے تھے، تو مالی اعتبار سے بھی کیا انہیں برتری حاصل تھی۔ اب اگر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیتے، قرآن پر ایمان لے آتے، تو یہ ساری برتری، مالی منصبی برتری ساری ضائع ہو جاتی، ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں تابع داری کرنا پڑتی۔ تو یعنی یہ چیزیں، ایک تو حب مال اور حب جاہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہودیوں کو حب مال، مال کی محبت، اور حب جاہ، منصب کی محبت، دو ایسی بیماریاں لاحق تھی کہ جن کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے گریز کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں بھی اکثر لوگ اس وجہ سے ہی ہدایت اور سچ بات کو، حق بات کو وہ ماننے سے انکار اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر مال کی محبت اور منصب کی محبت ہوتی ہے۔ باطل کا ساتھ، باطل پر قائم رہتے ہوئے ان کا مال بھی قائم رہے گا اور ان کا منصب بھی قائم رہتا ہے۔ حق کو اگر مان لیتے ہیں تو ان کا منصب بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہر دور میں حق سے انکار کی دو یہ وجہ بنتی ہیں، اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی بڑی وجہ یہ حب مال اور حب جاہ۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 43 میں، اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ تجویز کیا ہے۔ یعنی پہلے جو آیات گزری اس میں تشخیص ہوئی کہ کیا کیا ان میں بیماری ہیں، اور اب علاج جو ہے اللہ تعالیٰ تجویز فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ جو ہے دیا کرو۔ تو دو بیماریاں تھیں، ایک حب جاہ، منصبی برتری، اور دوسری کیا تھی؟ مالی برتری، حب مال۔ تو حب جاہ کی بیماری کے لیے نماز وہ شافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں غرور اور تکبر جیسی بیماری کا علاج رکھا ہے۔ آج بھی اگر ہم چلے جائیں نا دیہات میں تو جناب بڑے چودھری وڈیرے وہ نماز ہی نہیں پڑھنے آتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کہتے جناب ہم جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کم ہی جناب نماز پڑھیں گے، ہمارے کپڑے خراب ہوں گے، ایسے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، کاٹن کے استری کیے ہوئے، سلوٹیں پڑ جائیں گی۔ تو یہ جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر، بڑائی کا علاج۔ اور جو حب مال ہے اس کے علاج کے لیے اللہ نے فرما دی وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کے اندر جو بخل ہے، کنجوسی ہے، مال کی محبت، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو زکوٰۃ تو سالانہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارہ کا آغاز ہوتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نفلی طور پر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے، صدقہ خیرات کی اللہ نے ترغیب دی۔ تو حب مال کا بھی علاج اور حب جاہ کا بھی علاج۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پورے قرآن کریم میں نماز کا حکم بارہا بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔
لیکن یہ جو الفاظ ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ پورے قرآن کریم میں مختلف آیات 8 بار جو ہے یہ مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آگے سورہ بقرہ کے اندر ہی آ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، کہ مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نماز سے توسل پکڑنے کا حکم اس لیے ہے کہ نماز جامع عبادات میں سے ہے، تمام عبادات کی جامع ہے۔ نماز میں آپ کو روزے کا نمونہ بھی ملے گا، انسان کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے، نماز میں آپ کو لو کلام سے رکنے کا نمونہ بھی ملتا ہے۔ نماز میں ظاہری بات ہے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اچھا لباس پہن کے آتا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر جناب پاک صاف ہو کر آتا ہے، یہ بھی پاکی کا حکم بھی پورا ہوتا ہے۔ تو بہت سے احکام، بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے نماز، جامع عبادات میں سے ہے۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں رکوع جو ہے نماز کا حصہ، تو ایک نماز کا جو رکن ہے اس کو ذکر کر کے پوری نماز کو جو باجماعت ادا کرنے کی طرف ترغیب دی گئی۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں خصوصی طور پر نماز میں خصوصی طور پر رکوع کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں نے اپنی نماز میں سے رکوع کو خارج کر دیا تھا اور وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے نے حکم دیا اللہ نے کہ رکوع بھی کرو نماز میں، اور کیا ہے باجماعت نماز پڑھو، انفرادی طور پہ نہیں۔ گویا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہی صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمام اصول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیں بہت سی احادیث میں باجماعت نماز کی وہ تاکید ملتی ہے، اور جیسے ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جو مسجد میں 40 راتیں نماز عشاء باجماعت پڑھے کہ تکبیر اولیٰ سے پڑھے، پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو، رکعت اولیٰ فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء باجماعت پڑھی، اس کو اللہ پاک 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک جہنم کی آگ سے برات اور ایک پروانہ کس کا؟ نفاق سے آزادی کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔
تو اس طرح اور بھی دیگر کئی روایات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس معاملے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں کہ اگر تم بلا عذر نماز سے پیچھے رہ جاؤ گے، لاپرواہی بے پرواہی اختیار کرو گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے۔ اور فرمایا اگر ایسا کرو گے تو لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم لوگ جماعت میں شریک ہوتے اور جماعت سے پیچھے وہی رہتا جس کا نفاق منافق ہونا معلوم ہوتا تھا یا جو معذور ہوتا تھا، جسے کوئی عذر ہوتا تھا۔ تو اس لیے جماعت با جماعت نماز با جماعت ادا کرنے کی تاکید، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ حکم بنی اسرائیل کو ہے، لیکن سنانا امت محمدیہ کو تا قیامت آنے والے تمام اہل ایمان کو سنانا مقصد۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔